السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حمدا کثیرا کما اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ فی الشأن عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اسے رب کائنات کے لیے سزاوار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و آخر نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمتیں برکتیں ہو انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین پر۔ آئیے دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج 3 رمضان، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے رمضان جیسی عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے متبرک ایسے بابرکت مہینے سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اللہ صحت سے رکھا، مسجد میں اولین وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام بلایات سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے مولا بطفیل پنجتن پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پڑھیے دیکھ مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج 3 رمضان ہیں، سیدۃ النساء العالمین، مالک نے دو جہاں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا بطول فاطمہ شہزادی رسول اللہ، نوجوانان جنت کی ماں، اور تمام امت کا سلام ہو سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، کہ جن کی آج 3 رمضان کو وصال مبارک کا دن ہے، جن کی سیرت، جن کے کردار، جن کے کارنامے، جن کی سیرت سے ہمیں آج استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا تھی، جن کے احسانات کیا کیا ہے، جن کی خوشی میں نبی کی خوشی تھی، جن کی خوشی میں رب کی خوشی تھی، جن کی دعا کا یہ عالم تھا کہ عرش مولا ہل جاتا، وہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ بزرگ اور دوستو، آقا کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، جو آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی کا نام سیدہ بی بی فاطمہ ہے، جن کا نام خود برکتوں کو حصول کرنے کا ذریعہ ہے، جن کا تذکرہ بلایات کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، بالکل 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت 24 سال میں آپ کا انتقال ہوا، ایک روایت ہے کہ 29 سال میں آپ کا انتقال ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے، وقت کے نبی
آپ کا احترام کرے، بلکہ جب آپ پیدا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بلکہ اللہ نے انعام دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میں نے فاطمہ کو رب سے مانگا ہے، فاطمہ کو رب سے مانگا ہے، اور نبی نے بیٹی کی عظمت بیان کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ و اشاعت کرتے، مکے کی وہ مشرکین مکہ جب اللہ کے نبی پہ ظلم کرتے، آپ کو تکالیف دیتے، اذیتیں دیتے، ویسے وقت میں مرہم کرنے والی کوئی ذات تھی تو سیدہ بی بی فاطمہ تھی۔ ابا جان چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے، آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان یہ چہرے پہ قے کا زخم ہے، تو آج چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں سے زخم کو میٹتی اور تسلی دیتی تو اللہ کے نبی کے جیسے زخم دور ہوتا، محبت آتی، آپ اپنی بیٹی کا پیشانی کو چوما کرتے۔ وہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جن کے شادی، جن کا نکاح اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، حضرت تمام بڑے بڑے سرداروں نے رشتہ بھیجا اپنے بچوں کے لیے، لیکن آپ نے انتظار کیا وحی کا، اور حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے جو ہے کہا کہ اللہ فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں کیا ہے، اب آپ اس کو زمین پہ جو ہے عمل کریں۔ بولے کس سے؟ بولے حیدر کرار فاتح خیبر حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے، جن کا نکاح فرشتوں کی موجودگی میں اللہ آسمانوں پہ کرے، جن کی عظمت کا یہ عالم کہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کو مشرکین کی عورتیں دعوت دیے، کہا ہمارے گھر تقریب ہے، آپ آئیں، صرف تنگ نظری کی غرض سے، تکلیف دینے کی غرض سے، کہ ایسا ویسا لباس ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ہماری دعوت میں، تو ہم تو بہت پیسے والے ہیں، ہم تو بہت بڑے ہیں۔ اس غرض سے جب دعوت دی گئی تو حضرت سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ تھوڑی سی، بولے بابا جان، اللہ کے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ، حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کا عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی میں ہر دروازہ بند تھا، لیکن سیدہ فاطمہ کا دروازہ مسجد کے اندر کھلا ہوتا، اور آپ کو خاص اعزاز تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، غمگین نظر آ رہی ہو؟ کہا بابا جان مجھے مشرکین کی طرف سے دعوت آئی ہے، اور وہ یہودی عورتیں اور مشرکین سب مل کر میرا مذاق اڑائیں گی، اچھا لباس نہیں ہونے کی وجہ سے میں جا نہیں سکتا۔ بیٹی اللہ مدد کرے گا، اللہ تمہارے لباس کا انتظام کرے گا، تم دعوت میں جاؤ۔ تو سیدہ کائنات کو اطمینان ہو گیا کہ بابا جان نے کہا۔ جب دوسرے دن دعوت میں جانے کی تیاری کرنا تھا، ارے جن کو جو ہے، جن کے چہرے پہ نور کا یہ عالم کہ جو نور علی نور کی بیٹی ہو، جنہیں میک اپ کی کیا ضرورت ہے، جن کے چہرے انور کی جو ہے قسم رب کھائے ان کی شہزادی ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے لیے لباس اللہ اہتمام کیا۔ جیسے ہی فاطمہ نیند سے بیدار ہوئی، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک ایسا حسین و ایسا خوبصورت لباس رکھا ہوا ہے سامنے، اور جس سے مہک و خوشبو آ رہی ہے۔
سیدہ فاطمہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا اللہ کی طرف سے مجھے انعام ہے۔ جب لباس پہنی سیدہ فاطمہ کائنات، بلکہ فرشتوں نے لباس مہیا کیا، آسمان سے جس کے لیے فرشتوں نے لباس لایا، جنت سے جس کے حق میں لباس آیا، وہ سیدہ فاطمہ کائنات سلام اللہ علیہا۔ جب وہ لباس پہن کر جب دعوت میں جاتی ہے، وہ شادی کی تقریب جو بھی تھی اس میں جاتی ہیں، تو سب کے سب عورتیں جو مذاق اڑانا چاہتے، جو طنز کرنا چاہتے، جو انہیں تکلیف دینا چاہتی، سیدہ فاطمہ کا لباس دیکھ کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوش آتا ہے تو اے فاطمہ یہ کیا ہے؟ بولے میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، جس کی خوشبو سن کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم آپ کا مذاق اڑانا چاہتے تھے، لیکن آج آپ کا لباس سب سے اعلیٰ ہے، کبھی ہم نے اپنی نظروں سے ایسا لباس نہیں دیکھا۔ وہ فاطمہ کو لباس جنت سے حاصل ہوا ہے۔ بتاؤ کیسی شان ہے نبی کی دختر کا، نبی کی بیٹی کی شان۔ آپ کی سخاوت، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت کی جو معاملے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ نماز میں کھڑی ہیں، بس نفل پہ نفل پڑھتے ہی رہتے، اتنی عبادت۔ اللہ کے نبی جب کبھی غزوات میں شریک ہونے کے لیے جاتے، سفر پہ جاتے، تو سب سے پہلے سب سے مل لیتے، تمام لوگوں سے ملاقات کرتے، اور آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تاکہ ان کی یاد باقی رہے سفر کے دوران۔ جب سفر ختم ہو کر واپس مدینہ شریف آتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور اللہ کے نبی جب کبھی سیدہ کائنات آتی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کیسی مصروفیات میں کیوں نہ ہو، کون سی مصروفیات میں کیوں نہ ہو، اپنے مقام سے اٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اور بلکہ اپنی چادر مبارک بٹھا کر کہتے بیٹے یہاں بیٹھو، اور سیدہ کائنات کی پیشانی کا بوسہ لیتے۔ یہ محمد رسول اللہ کی عظمت ہے۔ یہ اللہ کے رسول درس دے رہے ہیں بیٹیوں سے کیسا پیش آیا جائے۔ بیٹی، بزرگوں نے کہا بیٹی روٹی ہے، بیٹیوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے، بیٹیوں سے محبت کس طرح کرنا چاہیے، لیکن آج مسلمان اپنی بیٹی سے زیادہ بیٹوں سے محبت کرنے لگا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر غمزدہ افسردہ ہے کہ بیٹی ہوئی ہے۔ ارے نادان، تجھے کیا معلوم کہ اللہ کے نبی نے بیٹی کی عظمت کی ہے، اللہ کے نبی نے بیٹی کی تعظیم کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کے 3 بیٹیاں ہیں، جس کی پرورش کرتا ہے تو اللہ اس کے حق میں جو ہے جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ بیٹی کی شان ہے کہ مسلمانوں بچوں کی صحیح پرورش کریں، بیٹیوں کی صحیح پرورش کریں۔ آج خاتون جنت چیخ کے تم سے کہہ رہی ہے کہ میں نے جو سیرت تمہیں دی ہے، میں نے تمہارے لیے دعائیں کی ہے، اور تم یہ کر رہے ہو کہ جو ہے آج سیدہ کائنات اپنے ہاتھوں سے آٹا پیسا کرتی، ہاتھوں پہ چھالے آیا کرتے۔ آج ہمارے پاس لباس الماری بھر کے پڑے ہوئے ہیں، آج ہمارے پاس عالیشان قسم کے مکسی گرائنڈر موجود ہے، آج ہمارے پاس تمام سہولتیں ہیں، اس کے بعد بھی عورتیں مسلح میں نہیں نظر آ رہی ہیں، موبائل ہاتھ میں ہیں، ٹی وی سامنے ہیں، ٹی وی کی اسکرین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، بچوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے، بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں، یہ بچے ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں، یہ بچے بیوی کی سن رہے ہیں، یہ بچے آوارہ ہو گئے ہیں۔ ارے کیوں نہ آوارہ ہو جن کی تربیت جو ہے ٹی وی کی اسکرین کے سامنے ہو رہی ہے۔ بزرگ اور دوستو، سیدہ کائنات نبی کی بیٹی ہوتے ہوئے
شوہر کو جو ہے راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام، کچھ کنیز آئے تو حضرت مولا کائنات حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ جاؤ، جا کر کچھ کنیز، کچھ غلام لے آؤ تاکہ تمہارے کام میں ہاتھ بٹا سکے، اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ تو سید کائنات جاتی ہیں، جا کر عرض کرتی ہے ابا حضور میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، مجھے ایک آدھ غلام دیں، حضرت علی نے بھیجا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے کیا تم غلام اور کنیز سے بہتر تمہیں کوئی چیز نہ دوں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور تمہارے اعمال میں اضافہ ہو اور تمہاری تھکن بھی دور ہو؟ آپ نے کہا ابا حضور بالکل عطا فرمائی۔ تو آپ نے کہا تسبیح فاطمہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ جو 34 جو ہے یہ جو ہے عمل، یہ اللہ کے نبی تھکان دور کرنے کا وظیفہ دے رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینے گئے تو آپ کو قریب بلایا، بلا کر کچھ کہا تو سیدہ کائنات رونے لگی، رو رہے ہیں تو آپ ام المومنین بھی حضرت بی بی عائشہ دیکھ رہے تھے اس منظر کو۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور کہا، اس کے بعد آپ مسکرائی تو بار بار جو ہے حضرت سیدہ بی بی عائشہ پوچھنے لگی کہ آپ سے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ تمام مصلیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو مسجد کمیٹی کی گائیڈ لائنس ہے، مسجد کمیٹی کے جو مشورے ہیں، جو لال پٹے جو ڈالے ہیں، اس مقام پہ بیٹھے رہیں، باقی کے لوگ اوپر بھی جائیں، اس لیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے گزارش کی جس کو نزلہ، زکام، بخار، کھانسی ہیں، برائے مہربانی وہ لوگ نہ آئے تو بہتر ہے، یا پھر اپنے ایک اچھے قسم کا ماسک لگا لیں تاکہ جو ہے آپ کے جو جراثیم آپ کی جو بھی ہے دوسروں کو نہ پہنچ سکے۔ یہ احتیاط کریں، پینڈیمک چل رہا ہے، حالات خراب ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو عرض کر رہا تھا ہر کوئی ماسک لگا کے بیٹھا کرے، اس لیے کہ جب کہہ رہے ہیں تو عمل بھی کرنا چاہیے۔ میں بھی لگا تھا لیکن بولنے میں تکلیف ہوتی اس لیے میں نکالا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو آپ ام المومنین بی بی عائشہ نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی تمہارے کان میں کیا کہے جس کی وجہ سے آپ روئے اور مسکرائے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ ان قریب میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، ان قریب میرا اس دنیا سے جو ہے میں پردہ کرنے والا ہوں۔ تو میری آنکھ سے آنسو نکل گئے، اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ تم گھبرانا نہیں، تم رونا نہیں، سب سے پہلے مجھ سے جو ملاقات کرنے والی ہے میری بیٹی فاطمہ ہوگی، تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، تو مجھے مسکرانا پڑا، میں خوش ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینوں کے بعد حضرت سیدہ کائنات اس دنیا فانی سے جو ہے پردہ فرمائی۔ جب انتقال آپ نے کہا کہ میری دعا میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو میرے بابا جان کی امت کا حق ہے، میں ہر روز میں امت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے دعا کی۔ امت کو چاہیے کہ ان کا احسان ماننا ہے، وہ فاطمہ جن کے شہزادے حضرت امام حسن امام حسین ہیں،
جن کی سخاوت کا یہ عالم کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک سائل نے آ کر دستک دیا، اے رسول اللہ کی بیٹی مجھے ایک روٹی دے دو، بھوکا ہوں، ایک روٹی دے دو۔ جبکہ جو ہے حضرت علی، امام حسین سب کھا لیے تھے، ایک روٹی تھی، حضرت فاطمہ بھی کھانا نہیں کھائی تھی۔ امام حسن کو کہا کہ بیٹے حسن یہ روٹی لے جا کر سائل کو دے دو، منگنے والے کو دے دو۔ بیٹے نے کہا ماں جان، اماں جان یہ آدھی روٹی دیتے ہیں، آدھی روٹی ہم کھا لیتے ہیں، آپ کھا لیجئے، آپ بھوکے ہیں، دن بھر کے بھوکے ہیں۔ تو سیدہ کائنات نے کہا کہ جو میں آدھی روٹی نہیں بلکہ پوری دے دو، کیونکہ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا؟ روٹی کا سوال نہیں، رسول اللہ کی بیٹی سے سوال کیا ہے، تم سے نہیں، یہ پوری کی پوری روٹی دے دو۔ یہ سخاوت ہے۔ آخری وقت جب آیا، آپ نے جو ہے خود پانی گرم کیا، پانی گرم کرنے کے بعد خود غسل فرمایا، غسل کرنے کے بعد اپنی باندی سے کہا، اپنی جو ہے کہا کہ جو ہے مجھے کوئی غیر محروم نظر نہ ڈالے، کوئی غیر محروم میرے جنازے میں نہ رہے، کوئی غیر محروم میرے قریب نہ آئے، میرے چہرہ نہ دیکھے، اور میرا جنازہ جب اٹھے رات کے اوقات میں اٹھے، رات کے اوقات میں جنازہ اٹھایا جائے۔ اور روایتوں میں آیا ہے، اور آپ نے اپنے خاوند حضرت علی کو بلایا، بلا کر کہا میرے سرتاج، اے مولا مجھ سے اگر کوئی، میں تمہاری بیوی ہوتے ہوئے میں تمہاری خدمت نہیں کر سکی، تمہاری جس طرح خدمت کرنا تھا میں نے نہیں کر سکی، مجھ سے کچھ غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت علی کہنے لگے کہ جو روتے ہوئے کہ اے فاطمہ تم مجھے معاف کر دے کہ میری اتنی استطاعت نہیں تھی، میرے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ میں جیسی تمہاری خدمت کرنا تھا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دونوں آپس میں جب مل کے روتے ہیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں، حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں حضرت علی سے کہ اے علی میرے بیٹے جو ہے چھوٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین، انہیں کبھی تکلیف ہونے نہیں دینا، انہیں کبھی تکلیف ہونے نہیں دینا، اور تم میری انتقال کے بعد جب شادی کرو گے تو ایک دن میرے بچوں کے ساتھ سونا اور ایک دن تم اپنی اہلیہ کے ساتھ رہنا۔ یہ تلقین فرمائی۔ اس کے بعد ویسے ہی ہوا۔ بتاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ گئے، لیکن وہ بچوں کی تربیت کرنے والی سیدہ کائنات ہے، رسول اللہ کی بیٹی تھی۔ ویسے شہزادوں کو اس اسلام کے لیے قربان ہونا پڑا، ان کے والد کو قربان ہونا پڑا۔ اس قوم میں جو ہے منافقین نے اسلام کو جو ہے جس نے کھڑا کیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو جس نے جو ہے کھڑا کیا، جو قرآن کو کھڑا کیا، جو اسلام نماز کو کھڑا کیا، ویسے گھر والوں کو بھی جو ہے اس نام نہاد جو داڑھی رکھنے والے، ٹوپی پہننے والے، جنہوں نے جو ہے ختم کیا، انہی کی نسل میں سے کچھ آج بھی موجود ہے جو اذان جیسی مقدس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ایک مسجد میں اذان ہونا چاہیے، محلے کی ایک مسجد میں اذان ہو۔ ارے کمزر، ارے کمبخت جو بہار سے آ کر بڑے بڑے عمارتیں بنا کر لوگوں کو گمراہ کر کروڑوں روپئے جو آج کما کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوہے کے صندوق میں جو ہے بنی لنگی لا کر آج مدرسوں کے نام پر کروڑوں روپیہ جمع ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ کوئی قوم پوچھنے والی نہیں، یہاں پیدا ہوا، یہاں بڑا ہوا، یہاں حفظ کیا۔ بتاؤ، آج ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے پاس کوئی بڑا مکان نہیں ہے، لیکن یہ بہار یوپی سے آ کر چندہ پٹی کر کروڑوں کی پراپرٹی بنا رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ جو پرسنل لا بورڈ کے اعلیٰ عہدے پہ رہ کر کہتا ہے کہ اذان ایک مسجد سے آیا جائے، ایک ہی مسجد سے دیں۔ یہ کہیں یہ فرقہ پرست قوتوں سے، یہ جو ہے فرقہ پرست قوتوں سے کہیں ملا ہوا تو نہیں ہے؟ اس پہ جو ہے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے جو ہے اپنی نسلوں کو دور رکھیں۔ یہ وہی قوم ہے جو امام حسین کو شہید کی ہے۔ بزرگ اور دوستو، ہماری صفوں میں ہمیں جانچنا ہوگا، بڑے بڑے عہدوں پہ رہ کر فرقہ پرست قوتوں سے جو ہے یہ ساز باز کر مسلمانوں کا سودا کر رہے ہیں، ان سے ہوشیار ہونا ہوگا اور دعا کرنا ہوگا۔ یہی کہتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جو جتنے لوگ نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی جو نیت ہے،
2 رکعت نماز فرض پڑھتا ہوں جمعہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے، اگر امام کے پیچھے تو پیچھے اس امام کے، یہ نیت ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جلدی میں آ گیا زبان سے نہیں کہتا ہے، اگر خالی ہاتھ بھی اٹھائے تو اس کی بھی نماز ہوتی ہے، لیکن زبان سے کہنا افضلیت ہے، فضیلت ہے۔ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، لیکن خاص بات یہ ہے دل کو پاک رکھیں۔ رمضان چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے، رسول اللہ کی محبت میں آپ زندگی گزاریں۔ آج 3 رمضان سیدہ کائنات کی جو ہے پردہ کرنے کی جو ہے تاریخ ہے، وصال کی تاریخ ہے۔ اپنے اپنے گھروں پر افطار تو سب کرتے ہیں، افطار سامنے رکھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ فاتحہ پڑھیں، دعا کریں ان کے وسیلے سے۔ سیدہ کائنات ساری عمر ہمارے لیے دعا کرتی رہی۔ آپ نے جو ہے جب نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے رہی، اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت میں تھی، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر، تو رب سے کہنے لگی اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی کہ جو ہے فاطمہ کو 2 رکعت نماز کا موقع تک نہیں ملا۔ بتاؤ ایسی عبادت کرنے والی ذات کا نام سیدہ کائنات ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمات پڑھتا ہے اس کو جو ہے موذی امراض، خطرناک قسم کے امراض اور بلایات وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ جو کلمات پڑھتا ہے، دروازے پہ لگاتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، وہ کون سے عمل ہے؟ آپ اگر میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، لِخَمْسِةٌ اُطْفِي بِهَا لِخَمْسِةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَهُمَا الْفَاطِمَةِ۔ کیا فرمایا؟ اور ایک دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ لِخَمْسِةٌ اُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَهُمَا الْفَاطِمَةِ۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم، درود پاک پڑھتے رہے اس پہ۔ اس کے جو فضیلت یہ ہے کہ جو ہے بلائیں وبائیں گھروں میں داخل نہیں ہوتی ہیں، دل سے آپ کی فاتحہ کر کر یہ تختی لگائیں لکھ کر، اور اگر کسی کو ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ واٹس ایپ کروں گا، جو بھی مجھ سے جو ہے رقم میں آئیں گے اس کو لگائیں، بلایات وغیرہ دفع ہوتے ہیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پنجتن پاک کی محبت، حضرت محمد رسول اللہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ کی محبت یہ ایمان ہے اور یہ بلایات کو دفع کرتی ہے، وبا کو دفع کرتی ہے۔ اس کا جو ہے آپ ورد رکھیں، دعائیں کریں، اور بڑا حالات بہت سنگین چل رہے ہیں، بہت سنگین ہیں، بار بار ہاتھ دھویا کریں، وضو کرا کریں، اور زیادہ ٹھنڈے چیزوں سے پرہیز کریں، جتنا ہو سکے اسے کنکنا پانی کا استعمال کریں، اور ایک دوسرے سے ذرا فاصلہ رکھ کے ملاقات کریں، اور جس کو چھینک وغیرہ ہے برائے مہربانی، اسلام نے اس دور میں کہا جب کبھی جمائی آئے تو ہاتھ لگاؤ، جمائی آئے تو کیا لگاؤ؟ ہاتھ لگاؤ، دستی لگاؤ، چھینک آئے تو دستی لگاؤ، کپڑا لگاؤ، چھینک جب آ رہی ہے تو کپڑا لگاؤ۔ کب کہہ رہے میرے آقا؟ اس وقت میں فرما رہے ہیں جس وقت جو ہے دنیا ہوش میں نہیں تھی۔ آج لوگ کہہ رہے ماسک لگاؤ، ارے اس چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے اندر اللہ تقویٰ عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، ہم سب کو نیک اور ایک بنا۔ مولا کریم ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، مولا بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، وباؤں سے ہماری حفاظت فرما، مولا اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما، مولا اپنے فضل سے اس وبا کا خاتمہ فرما، مولا ہمارے افراد خاندان، بھائی سب کو، دوست احباب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اس وبا سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا اجالے شاہ صاحب قبلہ کی سجادے صاحب، جناب حمید چشتی صاحب جو ہے ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا کریم ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا جتنے لوگ بیمار ہیں ان تمام کو صحت عطا فرما، راحت عطا فرما، ہم سب کو توانائی عطا فرما، قوت عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری سحری کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہم سے جو گناہ ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے مولا اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک رؤوف الرحیم کی شہزادی کونین سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے موقع پر ان پہ تو نے جو رحمت نازل فرمایا ہے، ان کے تو نے جو دعائیں قبول کیا ہے، ان کے واسطے وسیلے سے مولا ہماری حفاظت فرما، ہم پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اسلام کی جو ہے سربلندی عطا فرما، خانخواہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، بارگاہوں کی حفاظت فرما، فرقہ
فرقہ پرست شیاطینی قوتوں سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.